شب قدر بڑی برکت و رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا کہ خداوند قدوس نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل فرمائی ہے، جس میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسی شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہان کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انواروں کے برکات کی تجلیاں برابر جلوہ افروز رہتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس کے چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کے چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں، مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان کے گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کے کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابی بن کعب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے 27ویں رات ہے، اور بعض علماء کرام نے بطور اشارہ اس کی دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا لفظ اس سورہ میں 3 جگہ آیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب